امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت پھول ہے، پہلوان نہیں ہے۔ انسان کو کمال تک پہنچانے میں عورت کا ایک خاص مقام ہے، اور جہاں کائنات میں انسان کامل مردوں کی صورت میں بطور نمونہ ہیں، وہیں قرآن نے باکمال مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کو بطور نمونہ ذکر کیا ہے۔ عورت کے مقام کو اگر پہچاننا ہو تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ساتھ جناب ہاجرہ کا ذکر نظر آتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیل کے سفر سے طور کے سفر تک ماں بہن اور زوجہ ہم سفر نظر آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں فرعون کی زوجہ کا کردار اور حضرت شعیب کی بیٹیوں کا ذکر بھی لازمی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان میں اپنے بیٹے کو عورت کی حیثیت بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت ایک خوشبودار پھول ہے جس کی لطافت و نزاکت کی وجہ سے اس کی نگہبانی کی ضرورت ہے، ورنہ وہ جلد مرجھا جاتی ہے اور گرم و تیز ہوائیں اسے جھلسا دیتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ کوئی قہرمان اور پہلوان نہیں۔ عورت کے اس مقام کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو معاشرے میں مرد اور عورت دونوں باکمال زندگی کی طرف بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دین نے مرد کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ عورت کا نان و نفقہ اپنے ذمے لے، یعنی دنیا کی مشکلات سے لوہے اور پتھر کی طرح ٹکراتا رہے، زمانے کے حوادث سہتا رہے، لوگوں کی زیادتیوں سے زخم کھاتا رہے، سخت جان ہو کر پہلوان کی طرح ان مشکلات کا مقابلہ کرے، مگر عورت کو سہولیات فراہم کرے، اس لیے کہ عورت نازک مزاج ہے، اس کے مزاج کی نزاکت کی حفاظت مرد کے ذمے ہے۔ اگر عورت خود کو وہ نہ سمجھے جو وہ ہے، یا جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کی تعریف کی ہے، تو وہ اپنے عظیم مقام کو کھو دے گی، اور اگر مرد عورت کو وہ مقام نہ دے جو اس کا حق ہے تو وہ ظالم کہلائے گا اور اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔